آج 21 رمضان پہلی تاکرات بدھ کا بابرکت دن ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جو بندہ آج کے دن اخلاص کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے حالات بدل دیتا ہے۔ رمضان وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنی خاص قربت کے لیے چن لیا۔ اس مہینے میں ایک چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا وزن رکھتا ہے۔ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور رحمتیں تیزی سے نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو شخص آج کے دن اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان پہلی تاکرات اور بدھ کا دن ہے، اور یہ ماہ رمضان کی پہلی تاکرات ہے۔ یہ کوئی عام رات نہیں بلکہ ایک بابرکت موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلی تاکرات کو خلوص دل اور عاجزی کے ساتھ عبادت میں گزارے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کی تقدیر کے بند دروازے کھولتا ہے اور اس کی زندگی میں ایسے مواقع پیدا کرتا ہے جو سارا سال نصیب نہیں ہوتے۔ ذرا سوچیں، ہم سارا سال وظائف پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، سجدوں میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جب رمضان کا بابرکت مہینہ آتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے، اے بندے لوٹ آ، یہ قربت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے قریب ہونے کا مہینہ ہے۔ آج کی رات ہمیں یہ موقع دیتی ہے کہ ہم دل سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں، اپنی نیتیں صاف کریں اور دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، کیونکہ آج کی رات میں دل کی پکار سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرنے کے لیے قرآن مجید کے الفاظ کافی ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ سوچیں، ایک رات میں اتنا اجر کہ جو انسان زندگی بھر حاصل کرنے کی کوشش کرے وہ آج ایک رات میں حاصل کر سکتا ہے۔ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور دعاؤں کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارے اس کا دل سکون اور امید سے بھر جاتا ہے، اس کی زندگی میں روشنی اور کامیابی کے راستے کھل جاتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی فضیلت بھی بے مثال ہے۔ یہ مہینہ اللہ کی محبت اور بندوں کی تربیت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ہر نیکی، ہر صدقہ، ہر دعا اور ہر عبادت عام دنوں سے کئی گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ مہینہ انسان کے دلوں کو نرم کرتا ہے، اسے اللہ کے قریب لاتا ہے اور اس کی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ سچی عبادت اور خلوص کے ساتھ مانگی گئی دعائیں انسان کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ روزوں کی فضیلت بھی انتہائی عظیم ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں بلکہ یہ دل، زبان اور اعضاء کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کو صبر، برداشت اور عاجزی سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے ہر روز کا صبر اور برداشت اللہ کے نزدیک اجر ہے، اور روزہ دار کا ہر عمل، ہر لفظ اور ہر قدم اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ روزہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، دل کی روشنی بڑھاتا ہے اور روحانی سکون عطا کرتا ہے۔ رمضان میں رکھے گئے روزے، چھوٹے چھوٹے اعمال اور خالص نیت کے ساتھ کی گئی عبادتیں انسان کے لیے برکت اور رحمت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ آج بدھ کا دن بھی خاص ہے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ بدھ کا دن صبر، استقامت اور اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہترین دن ہے۔ اگر آج انسان عبادت، تلاوت اور دعا میں مشغول رہے تو اس کی زندگی میں سکون اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ بدھ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے اعمال کو خاص نظر سے دیکھتا ہے، اور جو بندہ آج دل سے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائے اسے برکتیں عطا فرماتا ہے جو باقی دنوں میں نہیں ملتی۔ آج کی رات، پہلی تاکرات، ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت ہمیشہ قریب ہیں۔ یہ رات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ سچی عبادت، خلوص اور عاجزی کے ساتھ مانگی گئی دعا انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کی رات میں قرآن کی تلاوت کریں، نیک اعمال کریں، صدقہ دیں اور دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کیونکہ آج کا دن، آج کی رات انسان کے لیے بخشش اور برکت کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کے ہر کونے سے مشکلات، پریشانیاں اور تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر قدم پر کامیابی ہو، رزق کی کمی نہ ہو، بیماریوں کا غلبہ نہ ہو اور دل میں سکون ہو، تو ہمیں آج 21 رمضان پہلی تاکرات بدھ کے دن کے اس خاص وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو ہماری تقدیر بدل سکتا ہے، ہمارے نصیب چمکا سکتا ہے اور اللہ کی قربت عطا کر سکتا ہے۔ لہذا ناظرین،
آج کی رات کو بھرپور عبادت، دعا اور ذکر میں گزارے، قرآن پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، صدقہ و خیرات کریں اور دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ آج کے دن کی قدر کریں کیونکہ یہ دن نصیب بدلنے، دلوں کی روشنی بڑھانے اور زندگی میں سکون اور رحمتیں لانے کا بابرکت موقع ہے۔ یہ رات اور یہ دن ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اللہ کی قربت کے لیے جھکنا، عاجزی سے دعا کرنا اور دل سے ذکر کرنا ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج کی رات میں کیے گئے اعمال، آج کی رات میں پڑھی گئی تسبیحات، آج کی رات میں مانگی گئی دعائیں نہ صرف ہمارے گناہوں کو معاف کرتی ہیں بلکہ ہماری زندگی میں برکت، رزق، سکون اور خوشیوں کے دروازے کھولتی ہیں۔ آئیے آج اس پہلی طاق رات اور بدھ کے دن کو ضائع نہ ہونے دیں، دل سے عبادت کریں، دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ رات اور یہی وہ دن ہے جو ہماری زندگی بدل سکتا ہے، ہماری تقدیر سنوار سکتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ آپ پاکستان میں ہوں یا سعودی عرب میں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جب آپ کے ہاں رمضان کی 21 تاریخ پہلی طاق رات اور بدھ کا دن ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی، بس دل حاضر ہو اور یقین کامل ہو۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے اس سے پہلے ایک ضروری گزارش سن لیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی خاص وظائف، نایاب اعمال اور برکت والے اذکار میں آپ کے ساتھ ڈیلی بیسز پر شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ آج ماہ رمضان کی 21 تاریخ پہلی طاق رات اور بدھ کا دن ہے۔ آپ کو جب جہاں اور جس وقت بھی موقع مل جائے بہتر ہے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حصول برکت کے لیے کم از کم ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد اور جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آج 21 رمضان پہلی طاق رات اور بدھ کا بابرکت دن ہے۔ آج مانگ لو جو مانگنا ہے، کیونکہ آج نصیب کے ستارے چمکنے کا دن ہے۔ جو بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، جو بے اولاد ہے اولاد کی نیت سے پڑھ لے، جو تنگ دست ہے رزق کی وسعت کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی کے درمیان محبت کی کمی ہے تو دل کو جوڑ دینے والی محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد یا نافرمان شوہر ہے تو ان کی اصلاح کے لیے پڑھ لو۔ ہر جائز معاملے میں آسانی کے لیے یہ خاص عمل پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اپنے مقصد کو دل میں مضبوطی سے بٹھا کر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فوراً وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس لمحے یوں محسوس کریں جیسے آپ کا دنیا و ما فیہا سے تعلق کٹ گیا ہے، دل مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہے اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ پورے یقین، عاجزی اور آنسوؤں کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے دو نہایت عظیم اور صفاتی نام ہیں۔ یہ ایسے خاص نام ہیں کہ جو بندہ انہیں بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی زندگی میں سلامتی اور سکون نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ کے یہ دو مبارک نام ہیں یا رحمانو یا رحیم۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے بے انتہا رحم فرمانے والے، اور یا رحیمو کا مطلب ہے اے بار بار رحم کرنے والے۔ جو بندہ اللہ پاک کو ان دو صفاتی ناموں سے پکارتا ہے اللہ اس کی مدد اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اس کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیتا ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ اور تعداد ذرا غور سے سنیے، آپ نے پورے دھیان، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیم ایک بار، یا رحمانو یا رحیم دو بار، یا رحمانو یا رحیم تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔
نہ کم نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یا رحمان یا رحیم وہ دو صفاتی نام ہیں کہ اگر صرف 41 بار پڑھنے سے اللہ کی رحمت آ جائے تو پھر اس کے لیے شفا کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے، راستوں کی رکاوٹیں بھی ہٹ جاتی ہیں، اور اللہ پاک صحت، سلامتی اور دل کا سکون عطا فرما دیتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا رحمان یا رحیم کو 41 بار پورے دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو اب آتے ہیں دوسرے نمبر کے وظیفے کی طرف۔ یہ دوسرا عمل انتہائی خاص، طاقتور اور نایاب ہے۔ ایسا عمل کہ ایک بار پورے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور بند نصیب کے تالے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کو بھی آسان کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی سنوار دیتی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر وہ شخص جانتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اور اگر کوئی اس کی عظمت کو نہیں جانتا تو بس اتنا سمجھ لے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، بڑے بڑے اعمال، بھاری بھرکم وظائف اور عظیم تعلیمات رکھ دی جائیں تو بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والا پلڑا فضل میں بھی بھاری، فضیلت میں بھی بھاری، قبولیت میں بھی بھاری اور عظمت میں بھی بھاری ہوگا۔ یہ کلمہ صرف ذکر نہیں، رب کو راضی کرنے کا راز ہے، رب کو منانے کا نسخہ ہے، اور رب سے اپنی ہر جائز بات منوانے کی کنجی ہے۔ جو بندہ اس کلمے کو دل سے پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ اور تعداد سن لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ روایت میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، نصیب جاگ اٹھتا ہے، فرشتے زمین پر آ کر حاجتیں پوری کرتے ہیں، گھروں کے حالات بدل جاتے ہیں، اور جو بندہ اس عمل کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی نسلوں تک کو آباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا 100 کا مطلب صرف 100 ہے، نہ 101 اور نہ ہی 99۔ یہ عمل یقین، ادب اور کامل توجہ کے ساتھ پڑھے، آپ خود اس کے کرشمات اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 100 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک انتہائی خاص نام کا وظیفہ ہے جس سے اللہ پاک رزق، دولت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جو شخص یا مسبب الاسباب کو دل سے پڑھتا ہے اس کے نصیب کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، جو بھی کام اس کے ہاتھ لگتا ہے کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ پاک ہر کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب دو بار، یا مسبب الاسباب تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 33 بار پڑھنا ہے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ جب آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھیں گے تو نہ صرف زبان بلکہ دل اور سینہ بھی اس کی روحانیت اور نورانیت سے منور ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کے دل میں سکون، اعتماد اور اللہ کی قربت پیدا کرے گا، اور آپ کی زندگی میں ہر راستہ آسان، ہر کام کامیاب اور ہر حاجت پوری ہونے کے قریب ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا رحیم کی 41 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب کو 33 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو عمل کو مکمل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنی خصوصی دعا مانگے، اپنی ساری حاجات، پریشانیاں، مسائل اور مشکلات اللہ کے سپرد کر دیں، دل سے رو کر، گڑ گڑا کر اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا اور آپ کی زندگی میں رحمت، آسانی اور برکت نازل کرے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین،
اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔